فعل و فاعل جملہ ہے، فعل فاعل مفعول جملہ ہے، یا پھر دو اسم ہوں جن میں اسناد ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، تو یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، یا دو اسم ہوں جن میں مکمل رشتہ ہو، ایک اسم دوسرے اسم کی مکمل خبر دے رہا ہو، اور یعنی ایک مبتدا ہو ایک خبر ہو، بیچ میں اسناد تام ہو تو جملہ ہو، یا فعل و فاعل ہو۔ ورنہ اگر یہ صورت نہیں ہے تو جار و مجرور بے حرف جر اسم مجرور، اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، اسم مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ۔ الرحمن کیا ہے؟ اللہ کی صفت، الرحیم کیا ہے؟ اللہ کی صفت۔ تو اس میں نہ مبتدا ہے نہ خبر ہے نہ فعل ہے نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، تو جملہ تو بنے شبہ جملہ ہے۔ اس شبہ جملہ کی اگر یہ کیفیت ہے، قلم مشیت سے نکلے ہوئے ایک شبہ جملہ میں اگر اتنی معنویت ہے تو مکمل جملے میں کتنی معنویت ہوگی؟ مکمل کلمت اللہ میں کتنی معنویت ہوگی؟ اسی لیے معصوم کے وجود کو کلمت اللہ کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس ہے کلمت اللہ، علی ابن ابی طالب ہے کلمت اللہ، فاطمہ زہرا ہے کلمت اللہ، حسن و حسین ہے کلمت اللہ۔ توجہ ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں کہ کلمت اللہ، یہ شبہ جملہ ہے، الفاظ کا چند الفاظ کا مجموعہ، اسم اللہ الرحمن الرحیم، چار لفظ ایک حرف، چار لفظ ایک حرف ہے، البتہ یہ حرف بھی ایک لفظ ہے مستقل، حرف جر ہے، معنی رکھتا ہے۔ اب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ظرف کہلاتا ہے، جار مجرور ظرف کہلاتا ہے، اور ظرف کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ظرف مستقر یعنی مستقر فیہ یعنی اس میں ضمیر مستقر ہوتی ہے، اور ایک ہے ظرف لاغو جس میں ضمیر نہیں ہوتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ جار مجرور، یہ فقرہ، یہ ٹکڑا جو حرف جر اور مجرور سے مل کے بنتا ہے، اگر اس میں افعال عموم یا اسماء عموم جو ہیں اسماء عامہ افعال عامہ ہوں ان کی طرف ضمیر جائے، متعلق وہ ہوں تو مستقر ہے ورنہ لاغو ہے۔ یہ سب بالکل ٹیکنیکل اصطلاحیں ہیں نحو کی۔ اس میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو متعلق ہے وہ فعل ہو یا اسم، یوں عام طور پر عربی زبان میں جملے اسمیہ جملے فعلیہ کے مقابلے میں زیادہ قوت رکھتا ہے، یہ عام بات ہے کئی لحاظ سے۔ لیکن عموماً ایسے مواقع پر زبان میں بھی قرآن میں بھی جو متعلق محذوف ہوتا ہے، عام طور پر عربی ذوق عربی زبان رکھنے والے عرب فعل کو مقدر کرتے ہیں، تقدیر میں فعل زیادہ رکھتے ہیں بجائے اسم کے۔ یہ عام ریفرنسز ہیں جو دیتے چلے جا رہے ہیں، ابھی جو لوگ سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے، جو طلباء بچے نوجوان سنیں گے ان کے بھی کام ہے۔ عرب ذوق جو ہے اسم بھی ہوتا ہے تقدیر میں، لیکن عام طور پر عربی ذوق یہ کہ فعل مقدر کرتے ہیں عام طور پر۔ دوسرا مطلب یہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر جب تقدیر کو تحریر میں لاتے ہیں، جو محذوف ہے اسے ذکر کرتے ہیں تو پہلے ذکر کرتے ہیں، جیسے ابتدئ بسم اللہ، استعین بسم اللہ۔ لیکن عام طور پر جو اہل ذوق عرب ہیں جب بات بسم اللہ کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بسم اللہ ابتدئ، بسم اللہ استعین، چونکہ اسم اللہ ہے اس لیے اس کو مقدم ذکر کرتے ہیں برائے احترام و تعظیم۔
تاکہ وہ پہلے، خود اللہ نے جسے پہلے ذکر کیا ہے، ہر چیز سے پہلے بسم اللہ ذکر کیا ہے، تو اب ہم ایک لفظ بھی اس بسم اللہ پر شروع میں اضافہ نہیں کریں گے. یہ ہے ادب و احترام. قلم مشیت سے جو چیز پہلے نکلی ہے اس سے بھی پہلے ہم کوئی لفظ لا کے رکھ دیں، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ذوقی ہے. اس لیے ذوق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بجائے یہ کہیں گے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، کہنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. کیونکہ شروع کرتا ہوں میں تو پہلے آ گیا نا. شروع کرتا ہوں کون؟ میں، تو میں پہلے آیا، اللہ بعد میں آیا. اس لیے یہ نہیں کہیں گے کبھی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. توجہ ہے، ادب زیست یہ ہے ہر جگہ خدا کو مقدم رکھو. جو اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جو معصوم، انہی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے اور یہ رتبہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ. ہم نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر اس سے پہلے خدا کو دیکھا. یہ جملے کہاں سے آتے ہیں؟ کس کا جملہ ہے یہ؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، مشہور جملہ ہے. اور غالباً حضرت نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے. ایک موقع تو وہ ہے کہ جب ایک شخص نے بھرے مجمع میں پوچھا کہ یا علی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے نہ دیکھا ہوں. کیا قیامت ہے. اسے کہتے ہیں علی. ہم نے ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کی جسے نہ دیکھا ہو. اور پھر فرمایا کہ ہم نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر اس سے پہلے خدا کو دیکھا. یہ کون ہے جو ہر شے سے پہلے خدا کو دیکھتا ہے؟ جس نے اپنا حجاب نفس بھی برطرف کر دیا. ہماری عام طور پر یہی درس شریعت نہیں، درس اخلاق بھی یہی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ علم اخلاق ایک وہ علم اخلاق ہے جس کی بنیاد فلاسفہ نے علم نفس پہ رکھی ہے. نفسیات انسانی کو پیش نظر رکھ کر علم اخلاق کی بنیاد رکھی. ایک علم اخلاق وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اخلاق توحیدی. اخلاق توحیدی کیا ہے؟ جس کی بنیاد نفس انسانی پہ نہیں، ذات و صفات الہیہ پر ہے. یہ ہے اخلاق توحیدی. اس اخلاق توحیدی میں ہمارا نفس تو ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں رکھتا. ہم کیا ہیں؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اور عملاً انسان برت کے دکھا سکے. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، عام طور پر ہم پوری زندگی بسر کر دیتے ہیں اس کرب میں اور اس جد و جہد میں کہ ہم اپنے وجود کو ثابت کریں. اہل اللہ ہوتا ہے جو اپنے عدم کو ثابت کرتا ہے اور اس میں راحت پاتا ہے. ہر جگہ یہ فکر ہم ہیں، ہمیں پہچانا جائے، ہمیں ریکگنائز کیا جائے، ہماری عزت کی جائے. جب تک یہ گونج ہم کی رہے گی کرب میں مبتلا رہے گا انسان. جہاں یہ رہے گا کہ وہی وہ ہے، ہم تو ہیں ہی نہیں، ہم کون ہیں، وہی راحت مل جائے گی. وہ راحت جس راحت کی قیمت جنت بھی نہیں ہے. جنت اس راحت کی قیمت نہیں. خدا کو پا لینے کی راحت، اس کی قیمت جنت ہے. اور جنت کی اور بھی قیمت کیا ہے؟ یہ جملہ میں پہلے بھی، واقعہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں. ماہ مبارک رمضان ہے، کوشش کریں ہم آپ کے کم سے کم 2 رکعت نماز اس جذبے سے پڑھ لیں. ایک شخص سے دیکھیے ذوق کی بات ہوتی ہے، نماز کی عظمت کس کی نگاہ میں کتنی ہے. عام طور پر مسلمانوں کی نگاہ میں 2 رکعت نماز کی قیمت کیا ہے؟ نعوذ باللہ
کسی اور نہیں، علامہ اقبال کا شعر یاد کر لیجئے. فرماتے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے، اس کو کیا جانے. آگے کیا ہے، پورا شعر نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ روزے میں شعر پڑھنا مکروہ ہے. آپ کو اس حد تک پہنچا دیا جہاں تک شعر پورا یاد آ جائے. شعر پڑھنا مکروہ ہے روزے، پورا شعر تو نہیں پڑھا نا میں نے. امامت کا تصور کیجئے، قوم کا تصور کیجئے، اور 2 رکعت نماز کا. 2 رکعت نماز کا پیش نماز کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں 2 کوڑی کا آدمی کیا حیثیت رکھتا ہے، 2 ٹکے کا آدمی کیا حیثیت رکھتا ہے. نماز کی حیثیت یہ ہے آپ کی نظر میں شاعر مشرق؟ نجف کے ایک عارف سے کسی نے پوچھا کہ جنت کی قیمت آپ کی نظر میں زیادہ ہے یا 2 رکعت نماز کی؟ کہا 2 رکعت نماز جنت سے زیادہ افضل ہے. جنت ہماری خواہش ہے، نماز اللہ کی طلب ہے. 2 رکعت نماز اللہ کی طلب ہے، اللہ کی پسند ہے نماز، اور ہماری طلب ہے جنت. ہم اپنی طلب کو ترجیح دیں یا اللہ کی طلب کو؟ اب سمجھ میں آئی 2 رکعت نماز کیا ہوتی ہے؟ 2 رکعت نماز کیا ہوتی ہے؟ ایک سجدہ کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت نماز میں تو بہت کچھ ہے. توجہ ہے، کوشش کیجیے گا کہ اس پورے مہینے میں کم سے کم 2 رکعت نماز تو پڑھ سکیں ہم لوگ. اپنے آپ کو بھلا کر، دنیا و مافیہ کو بھلا کر 2 رکعت پروردگار اس پیشانی کو قبول فرما لے سجدے میں. زمین سے خطاب کیجئے، زمین گواہی دینا کہ ہم نے سجدہ کیا تھا. فضاؤں کو گواہ کیجئے، فضاؤں گواہی دینا کہ ہم نے تکبیر کہی تھی، ہم نے اللہ اکبر کہا تھا، اور خالصتاً لوجہ اللہ کہا تھا، اللہ کے لیے کہا تھا، اپنے نفس کے لیے نہیں کہا تھا. ایک تکبیر زندگی میں اگر ہم کہہ دیں تو قوت نطق کا جزیہ ادا ہو جائے، قوت ناطقہ کا خراج ادا ہو جائے. ایک تکبیر اگر کہہ دیں خدا کی خاطر. ہم تو مبتلا نفس ہیں. اگر اسی بسم اللہ کو کہنے کی توفیق مل جائے ایک بار زندگی میں تو ہم اپنے نفس پر قدرت پا جائیں. دیکھ بسم اللہ، نفس پہ قابو پا جائیں، ہم ہی سے نجات مل جائے گی. پوری زندگی ثابت کرتے تھک جاتے، ہانپتے رہتے، میں مجھے کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. ہر جگہ، گھر میں، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، خاندان میں، بزنس میں، امام باڑے میں، مسجد میں، میں اس میں سے نجات مل جائے اگر انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سر تک پہنچ جائے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے یا نہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں. پڑھتا ہوں میں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں. پانی پیتا ہوں میں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے پانی پیتا ہوں. اللہ کا نام مقدم. بسم اللہ ابتدئ، بسم اللہ استعین، بسم اللہ اقرأ، بسم اللہ آکل، بسم اللہ انام، بسم اللہ امشی الی آخر. جو کچھ کرتا ہوں بنام خدا.